السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی پریزنس کا. آج کے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. بیفور انٹروڈیوسنگ مائی پینلسٹ میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اٹس گڈ ٹو سی کہ یہاں پہ بھاری تعداد میں یوتھ موجود ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ ان دا فیوچر ان دا ڈیجیٹل ایرا کی، یعنی کہ کرنٹ ٹائمز میں اور آنے والے وقت میں لیڈرشپ کس طرح کی ہوگی، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، ہر چیز ہمارے فون پہ آ چکی ہے. اس دور میں ایک اچھا لیڈر کون ہے؟ کس کو ایک اچھا لیڈر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو سمجھ کر، ایڈاپٹ کر کے، امپرووائز کر کے، ٹیکنیکل لینڈسکیپ کو سمجھ کر ڈیسیجنز لیتا ہے، ٹیم بلڈ اپ کرتا ہے، بزنس کو امپاور کرتا ہے، اور اس کے تمام ڈیسیشنز جو ہیں وہ انہی ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ہوتے ہیں. آج ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. وی ہیو اے ویری گڈ پینل ود اس. آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون اسٹیج لیڈیز فرسٹ. گلرخ، جو کہ ایک بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت چھائی ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو نہ صرف اپنے لیے استعمال کرتی ہیں بلکہ یہ اس کے تھرو ایک میسج دے رہی ہیں تمام خواتین کو کہ کس طرح سے آپ اپنا بزنس سوشل میڈیا کے اوپر کر سکتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو، آپ ان کو گزری کے نام سے جانتے ہیں، جہانزیب احمد شاہ صاحب، ہو از اے ریپ آرٹسٹ، اور آپ ان کو پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے. مگر اس کے علاوہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی میں ان کی بہت بہترین کنٹریبیوشنز ہیں. السلام علیکم. And last but not the least, we have Hamid Sumro. I hope that's the correct pronunciation of your name. Hamid Sumro, who's a corporate financial analyst, and he's also a freelance writer and a perfect candidate for today. And he is also an IBS Akkar alumni, by the way. ٹھیک ہے، اپنے پینل کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو فردر ڈسکس کروں، میں آپ تینوں سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو یو ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے، یا ایسی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر جو اسے ایک بہترین لیڈر بناتی ہیں؟ گلرخ، let's start with you. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ بہت سال لگ گئے سیکھنے میں، لیکن ایک اچھا لیڈر، اس کی سب سے جو بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کی اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے، کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اینڈ دین اس کی سولیوشن اورینٹیڈ کتنا ہے وہ. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں جہاں پہ ہم لوگ اتنے مائنڈفل ڈیسیجنز لیتے ہیں، وہاں پہ ہم امپلسو ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک اچھے لیڈر کی ایک اور کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ امپلسو ڈیسیجن نہیں لیتا، وہ مائنڈفل ڈیسیجنز لیتا ہے. سو یا تھینک یو، دیٹ واز اے ویری گڈ آنسر. جانزیب، سیم کویسچن. میرے خیال میں ایک اچھا لیڈر پہلے تو ایک اچھی ٹیم بناتا ہے جو اس کے لیے کام کرتی ہے. ایک اچھے لیڈر کا، جیسے گلرخ کہہ رہی تھیں، ایک اچھے لیڈر کا امپلسو ڈیسیجن نہیں لینا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اچھے لیڈر کا سوچ وچار کر کے فیصلہ لینا، اس کے ہر طریقے سے سوچنا کہ اس کا کیا افیکٹ آ سکتا ہے. اور میں نے ایک اور چیز نوٹ کی، اچھے لیڈر پیپل پلیزر بھی نہیں ہوتے. وہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں کہ کسی کو یہ بات بری لگ جائے گی، کسی کو میں اچھا نہیں لگوں. وہ اپنی آڈینس ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ میری یہ نیچ ہے، میں ان کو پلیز کروں بجائے اس کے کہ میں ماسز کو پلیز کروں. Thank you. And before I proceed further, I would request you all to remain silent, please. Can we have silence in the room? There's a discussion going on. اگر آپ اسے سننے کے لیے یہاں آئے ہیں تو پلیز بہت خاموشی کے ساتھ ریسپیکٹفلی اس ڈسکشن کو سنیے، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے. تھینک یو. جی حامد. السلام علیکم everyone. First of all, I would say thank you so much for coming in this session. And the perfect leader is one who can bring the peoples and can put the peoples on the right place.
and he knows what to put on them, and like what responsibilities could be like on the perfect place, and get the output on the same place. Thank you very much. اچھا ہم بات کر رہے ہیں فیوچر کے لیڈرس کی, اینڈ فیوچر وی ویری کلیئرلی نو از ڈیجیٹل. ہر چیز, ہر پلیٹ فارم ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. آپ تینوں سے میں یہ سوال پوچھوں گی بیکاز آپ اپنے ایریا آف ایکسپرٹیز سے مجھے یہ جواب دیں گے. وی ہیو اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, این آرٹسٹ, ڈیٹا انالسٹ. آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکنالوجی کس طرح اثر انداز ہے فیوچر کی لیڈرشپ پر؟ اب ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں یہ بھی ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, اگر آپ پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں, بیکاز بینگ اے اسپیشلسٹ ان سوشل میڈیا, تو میں یہ کہوں گی کہ گوگل کو 22 ایئرز لگ گئے اپنے 1 بلین یوزرز بنانے میں, جبکہ آج ٹک ٹاک ہے اور اس کو 5 سال لگے 1 ملین یوزرز بنانے میں. تو آج کی جو کہاوت ہے, میں بہت اچھا یہ بات ہے, کہاوت ہے کہ فاسٹر از دا نیو اسٹرانگر. تو آپ جتنا تیزی سے ٹیکنالوجی کو سمجھیں گے, ٹیکنالوجی اتنا ہی آپ کو بینیفٹ دے گی. تو آج کی لیڈرز کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی سے کس طرح سے بینیفٹ لے سکتے ہیں, انوویشن سے کس طرح سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں جو کہ بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں. سو یا دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس کیا کیا پلیٹ فارمز ہیں. اور گلرخ, آپ کو لگتا ہے کہ پلیٹ فارمز تو ہمارے پاس ہیں, لیکن کیا یہ ہم پہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ ہم ان تمام پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے ایتھیکلی کس طرح فارورڈ جا سکتے ہیں؟ یس, ہم پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہم پہ, کیونکہ میڈیا لٹریسی ایک ایسی چیز ہے, میڈیا لٹریسی جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان پلیٹ فارمس پہ ہیں تو ہم ان کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں, ہم ایتھیکلی واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اب ہر کسی کے لیے دیئر رائٹ از ڈفرینٹ, آر رائٹ از ڈفرینٹ, بٹ ہم اپنی رسپانسبلٹی اس چیز کو بنا لیں کہ ان پلیٹ فارمس کو ایٹ لیسٹ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یوز نہ کریں. ہیٹ کامنٹس ہو گئے, ہم لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں, اور دس ڈز ناٹ میک یو اے گڈ پرسن اینڈ اے لیڈر ٹو. دوسروں کی سکسیس سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اور ان سے اگر آپ جیلسی یا یہ سارا فیکٹر نہیں رکھیں گے تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھی جگہ ہے گرو کرنے کے لیے. جہانزیب, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو, آپ کے تو گھر سے ہی ایک لیڈرشپ کی تربیت شروع ہوتی ہے, یور فادر بینگ ویری پرومیننٹ لیڈر, اور ان کی جو پریکٹسز ہیں آرٹس کاؤنسل آف کراچی کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے, بہت ساری خدمات ہیں ان کی. کیا فرق آپ کو لگتا ہے بینگ دا نیکسٹ آف کن, بینگ دس جنریشن, جو پریکٹسز ان کی ہیں اور جو پریکٹسز آپ کی ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ میرے حساب سے طبیعتاً تو وہ بھی ایک آرٹسٹ ہی ہیں. ڈفرینسز بہت ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا کہیں نہ کہیں جینیٹکس کے ساتھ بھی کافی تعلق ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے پاس کوئی, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ڈھونڈیں اس کو اور اس کے تھرو اپنی زندگی گزاریں. تو لیڈرشپ میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ میں اس میں پھنسا رہتا کہ اپنے فادر کے شیڈو میں پھنسا رہتا کہ وہ ایک لیڈر ہیں, تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح انسان لیڈر نہیں بنتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں, ڈاکیو سیریز میں, جب ایک بچے کو کنگ بنانا ہوتا ہے تو وہ دور کہیں اس کو بھیج دیتے ہیں, تلواروں سے لڑائیاں کرواتے ہیں, وہ اس کو محل میں نہیں رکھتے کیونکہ محل میں انسان صرف بگڑتا ہے, وہ لیڈر نہیں بنتا. تو اسی طرح میں باہر گیا, میں نے ہر طرح کی نوکریاں کیں, ہر طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے, اس میں میری پرسنالٹی مولڈ ہوئی, شیپ ہوئی, میں نے دیکھا مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, اپنا راستہ ملا. تو بس اس طرح. بٹ جانسب, ڈو یو آلسو فیل کہ آج کے زمانے میں ایک لیڈر ہونا ایک برنگز اے لاٹ آف
ایڈز آن ٹو لاٹ آف رسپانسبلٹی, کیونکہ آپ 24 گھنٹے مانیٹر ہو رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل ایج ہے, یہاں پہ لوگ آپ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس حساب سے جج کر رہے ہیں. پہلے ڈفرینٹ تھا, پہلے ایک پرسپیکٹیو مختلف ہوا کرتا تھا, آج یہ چیز آ گئی ہے, بہت پریشر ہے. تو ایز اے لیڈر ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر سم تھنگ لائک دس؟ مجھے یہ چیز اتنی بودر نہیں کرتی. میں تو ایکچولی یہ بولوں گا کہ کیونکہ ہمارے پبلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اور کینسل کلچر بھی آج کل بہت چل رہا ہے. کسی نے کچھ بول دیا تو اس کے کریئر بند کر دیتے ہیں لوگ. میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہی تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنا ریئل سیلف شو کرتے ہیں, کیونکہ سب روبوٹ بنے ہوئے. اگر ہم بھی روبوٹ بن جائیں تو لوگوں کو روبوٹ تو نہیں دیکھنے, لوگوں کو ریلیٹ کرنا ہے. تو میرا یہ جواب ہے. تھینک یو ویری مچ. پروسیڈنگ فردر, حامد, آپ کا جو میں پروفائل دیکھ رہی تھی اور میں نے جو آپ کے بارے میں چیزیں پڑھی, تو ایک چیز بہت اس کے اندر پرومیننٹ تھی کہ آپ جو پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے وہ سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ اپ ورک ہو, فیور ہو, آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر, آپ لوگوں سے انٹریکٹ ان پلیٹ فارمز کے اوپر کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارمز کتنے ضروری ہیں in terms of business, in terms of globally connecting with people, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پلیٹ فارم سے ایک آرٹسٹ کو یا ایک بزنس مین کو یا ایک رائٹر کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پریویس میتھڈس کے اکارڈنگلی؟ میم ایکچولی the platforms like Upwork and Fiverr like have been very prominent in this era, in like nowadays. Peoples who have like kind of like knowledge, their skills, but they cannot sell because they do not have platforms. They cannot get the jobs in the market. Yet there are platforms to sell on it. I mean, it's been 4.5 years I have been working on these platforms, and I have generated $30,000 since that. And it's a big achievement for me. I mean, I have been independent in my like bachelor's life. Like after I have just not earned the money, but I have been groomed from this. Like I have learned the communication skills. I have like learned the like negotiation skills. Such platforms also give us the leadership skills. Like how do you run with the like peoples that are living in the foreign? I mean, in Sindh, particularly in the far-fetched areas, like if we talk about the like European peoples, the Western peoples, they are like elite. But on the platforms we do learn, and we can sell like skills that we have like learned in the like degrees, or often without degrees. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان پلیٹ فارمس کے تھرو کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے؟ میم I should be on the ground when it was 2020 when I started, and now it's 2025. I'm still working there, but now like new sellers cannot beat the sellers who have been in the past. And even if the sellers who have like experience of 2 to 3 years still like lacking in achieving the profiles, like ranking their gigs, and like getting the clients which we had before. Today is really difficult because awareness is there, and like accessibility is there. So this is how it's working. Yeah, very very good. گلرخ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ خود ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, آپ کی ایک نیش ہے, آپ کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے پروز ہیں وہاں کونس بھی ہیں, اسپیشلی فار ویمن. میں نے اکثر دیکھا ہے جو خواتین سوشل میڈیا پہ بہت فیمس ہوتی ہیں, چاہے انفلوئنسرز ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں, سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہوں, ان تمام خواتین کے اندر ایک چیز بہت کامن ہے وچ از ڈیجیٹل ہراسمنٹ. ٹھیک ہے, جو پسماندہ علاقوں میں لڑکیاں ٹک ٹاک کر رہی ہیں یا یوٹیوب کر رہی ہیں, ان کو بہت زیادہ نیم شیم کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. تو ایک
فیمیل ریپرزنٹیشن, بیکاز یہ آپ کرتی بھی بہت ہیں, آپ انکریج کرتی ہیں دوسری خواتین کو, کیا سمجھتی ہیں ایز اے فیمیل لیڈر کس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے, کس طریقے سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے, یہ آپ کی امیج کو ڈیمیج کرتا ہے. لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ فیوچر ڈیجیٹلائزیشن کے علاوہ ہے ہی نہیں, یو نو دیٹ از دی اونلی وے اہیڈ. تو عورتیں کیا کریں ایسے میں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹفارمز جو ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں, رائٹ. تو ہمارے پاس انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے. سب سے زیادہ ہراسمنٹ اگر آپ بات کریں کہاں ہو رہی ہے تو ٹک ٹاک پہ, کیونکہ ہمارے پاس اب وہاں پہ جو نیش ہے وہ ہمارے پاس اتنی وائڈ آڈینس ہے, اتنی وائڈ آڈینس ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے ٹک ٹاک, ہر کسی کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے, تو ان کے پاس ایکسیس بھی اتنا ہی ہے. تو وین دے اسپیشلی ٹارگیٹ دا وومن, اسپیشلی ٹارگیٹ دا وومن تھرو, سو واٹ دے ڈو از دے اسپیشلی ٹارگیٹ دا وومنس. تو ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اب لڑکیاں اس چیز کو کس طرح سے کوپ کرتی ہیں, کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتی ہیں, ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف تو آڈینس اگین آئی ایم ریکویسٹنگ فار سائلنس, پلیز خاموشی اختیار کیجیے. تھینک یو. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف تو میں اس طرح سے بہت سارے چیزیں انکاؤنٹر کرتی ہوں ایوری ڈے گیٹنگ میسیجز لائک ہائی, ہیلو, گڈ مارننگ میسیجز تو سب کو ہی آتے ہوں گے, ایوری ڈے آتے ہیں. تو اس کو بھی ہینڈل کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس سائبر کرائم کے کچھ لاز ہیں, کچھ پلیٹفارمز ہیں جہاں پہ ہم کمپلین کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے, آپ کس طرح سے, اگر آپ ڈیجیٹلی ایکٹیو ہو سوشل میڈیا پہ تو آپ اپنا اکاؤنٹ بوسٹ بھی کر رہے ہو, تو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے, آپ کی نیش کیا ہے, آپ کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہو, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب آپ ایکسپوز کون سی آڈینس سے ہو رہے ہو. تو میرا اتنا کبھی ایسا ایکسپیرینس رہا نہیں ہے, بٹ جن کا رہا ہے ان کے ایکسپیرینس سے میں بات کروں گی. انہوں نے سائبر کرائم ہیلپ لی ہے. اب ہمارے پاس پورا ایک الگ سیل ہے سائبر کرائم کا. لڑکیوں کو نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, کس کو کیا چیز ہراسمنٹ میں آتی ہے, کیا چیز نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو اس چیز کی لٹریسی ہونا بہت ضروری ہے کہ ہراسمنٹ, آن لائن ہراسمنٹ کیا ہے, سائبر ہراسمنٹ کیا ہے. کوئی آپ کی پکچر بھیج رہا ہے, کوئی آپ کی پکچر لیک کر رہا ہے, یا کوئی آپ کو ہائی کا میسج بھی کر رہا ہے اینڈ یو ڈونٹ لائک اٹ, دس از آلسو کاؤنٹس ان ہراسمنٹ. تو اب ہر کسی کا کوپنگ میکینزم الگ ہوتا ہے. کچھ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں, سہم جاتی ہیں, اپنا اکاؤنٹ بند کر لیتی ہیں. میں صرف اتنا بولوں گی کہ سکسیس از اے کنٹینیوس جرنی, اٹ از اے جرنی. اگر میرے اکاؤنٹ کا نام لے لیں تو اٹ از رکس جرنی, بیکاز آئی فرام دا اسٹارٹ آئی نیو کہ سکسیز از اے کنٹینیوس جرنی. تو آپ کو گیو اپ نہیں کرنا, آپ کو بیٹھ نہیں جانا کہ ڈر کے, سوسائٹی سے ڈر کے, زمانے سے ڈر کے, ٹیبوز, اسٹیریوٹائپس میں آ کے آپ بیٹھ گئے, آپ نے آگے اپنے آپ کو گرو ہی نہیں کیا. تو سکسیس از اے کنٹینیوس جرنی, اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن کہ آپ کچھ بن گئے ہو تو بس ختم ہے یہاں پہ. تو لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو گریسفلی آپ پریزنٹ کرو سوشل میڈیا پہ, اپنا کانٹینٹ آپ اچھا کرو. اتنے زیادہ لوگ ٹارگیٹ نہیں کریں گے. ہمارے پاس بہت اچھے لوگ بھی ہیں سوشل میڈیا پہ یار, آج کل دور بدل رہا ہے. اور جیسے کہ جہانزیب نے کہا نا کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو انبارڈرڈ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے. اس کی ایک ایک شیلڈ ہوتی ہے, اپنی ایک آٹومیٹک شیلڈ ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ بالکل اپنے اوپر کسی چیز کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا ہے. اور دوسری بات آپ کی بالکل میں سیکنڈ کروں گی کہ کچھ سوسائٹل نارمز بھی ہوتی ہیں, اگر ہم ان کے تحت رہتے ہوئے کانٹینٹ پروڈیوس کریں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں فیس کرنی بھی نہیں پڑیں گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ماحول سے, کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اسی طرح کا کانٹینٹ وہاں پہ پروڈیوس کریں. موونگ فارورڈ جہانزیب, اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. ایز این آرٹسٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کیونکہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے فریڈم آف اسپیچ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آرٹسٹ بنتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ اسے ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ ایکسپریس کرتا ہے تو اس کے اندر پھر باؤنڈریز میٹر نہیں کرتی. جیسے کہ آپ ایک ریپ آرٹسٹ ہیں, ریپ میوزک جو ہے وہ لکھتے ہی آپ اپنی پوری ایموشنز, اپنی فیلنگس کو آپ بیان کرتے ہیں, یا آپ کی جو سراؤنڈنگ میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو آپ الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ناؤ
اب ہم اس چیز کو اگر آج کے دور کے جو ٹیکنالوجی کی جو پرابلمز ہیں ڈیجیٹل ایریا کی اس کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, ہم نے ابھی بھی دیکھا حال ہی میں پڑوسی ملک میں ایک انسیڈنٹ ہوا. 2 بہت مشہور یوٹیوبرز کا کریئر اس وقت بہت خطرے میں ہے. انہوں نے جو ہے بہت زبردست اپنا پروفائلز بلڈ کی تھیں, بہت فیم, بہت فالوئنگ, بہت کچھ ان کو اس سے گین ہوا, لیکن ایک ذرا سی غلطی, ایک ذرا سے مسٹیک سے ان کا بہت برا ڈاؤن فال آیا ہے. ایز این آرٹسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا, آپ ایک آرٹسٹ ہیں یا ایک آپ کی ایک رائے ہے جو میٹر کرتی ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایسی کون سی بات آپ کہہ دیتے ہیں جو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اور ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا جو ہے وہ معاف نہیں کرتی, وہ آپ کو بہت بری طرح سے ٹرول کرتی ہے, بہت بری طرح سے آپ کو ڈریگ کرتی ہے, اور آپ کے کریئرز جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں, کینسل کر دیتی ہے آپ کو. تو اس چیز کو بیلنس کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں, یہ آپ آئی تھنک سمے رائنا کی بات کر رہی ہیں. جی. تو سمے رائنا کا جو کیس ہوا وہ میرے حساب سے ورلڈ وائڈ کیس ہے. یہ کینسل کلچر صرف ہمارا سب کانٹیننٹ ایشو نہیں ہے. جی. کینسل کلچر پوری دنیا میں چل رہا ہے. جی. امریکہ میں آپ ہوموسیکشویلٹی کے اگینسٹ مطلب آپ اوپینین بھی نہیں رکھ سکتے کہ آئی ایم ناٹ فار اٹ, آپ یہ بھی نہیں بول سکتے. جی. تو دنیا کے ہر حصے میں کینسل کلچر کے ٹاپک مختلف ہیں. جی. ہے یہ ورلڈ وائڈ ایشو. جی. لیکن ہم اپنے پہ فوکس کریں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ایشو بالکل ہے کہ ہم ایک نئی چیز کو اس جانرا کی رسپیکٹ نہیں دیتے. جیسے سمے رائنا کی ڈارک کامیڈی ہوتی ہے. جی. جو مجھے یقین ہے یہاں کے بچے تو انجوائے کرتے ہیں, اور ہپ ہاپ کا بھی یہی ہے. ہپ ہاپ بڑے کہتے ہیں تم لوگ یہ کیسے بات کر رہے ہو, جی. تم لوگوں کے الفاظ بعض دفعہ الفاظوں کا چناؤ اچھا نہیں ہوتا. جی. لیکن ہپ ہاپ جس وجہ سے مجھے پسند بھی آیا تھا نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہپ ہاپ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے. وہ بغیر فلٹر کے میوزک ہوتا ہے ہپ ہاپ. تو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پریزنس کم کر سکتے ہیں. اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. جیسے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے انٹرویوز دینا ہی چھوڑ دیے کیونکہ بہت سارے بڑے لوگوں کا کریئر تباہ ہو گیا. جیسے کیون ہارٹ ایک بہت بڑا کمیڈین ہے, اس کو آسکرز کی سیرمنی اسے چھین لی گئی کیونکہ وہی پرو LGBT وہ نہیں تھا. تو میرے حساب سے اس پہ تھوڑا سا کام ہمارا خود ہے کہ نئی چیزوں کو سمجھیں, ایک آرٹ کو ایک آرٹ کی طرح دیکھیں, بہت سیریسلی نہیں لیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از انٹرٹینمنٹ. یا آپ لوگوں کو انجوائے کرانے کے لیے اتنی سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز. جان صاحب, آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہر انڈیویجول کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں تک اس بات کو سمجھائیں بھی, ایجوکیشن بھی دیں ساتھ میں, کہ آرٹ کے بہت مختلف جانراز ہوتے ہیں, اور کینسل کلچر ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹائم میں ہی ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کو کینسل کیا گیا ہے, چاہے وہ یورپین ہو, منٹو صاحب ہوں, اپنے دور میں سب کینسل ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کوئی چیز کلچرلی ایکسیپٹ نہیں کی گئی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ انسٹیٹیوشنس کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے, ہر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھائے ایک طریقے سے کہ آرٹ کو آرٹ کی طرح دیکھنا چاہیے, کریٹیوٹی جو ہے وہ کسی باؤنڈری کی لمیٹڈ نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی ہر انڈیویجول جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ پہلے کیس کو پراپرلی سمجھے, بجائے اس کے کہ وہ ایک ایجنڈا اس کے اراؤنڈ کریٹ کرے, وہ سمجھے تو صحیح کہ چیز ہے کیا. بہت ساری پریکٹسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اسی کیس کی بات کر لیں, ڈارک کامیڈی ایک بہت مشہور جانرا ہے, ساری دنیا میں پریکٹس کیا جاتا ہے, جس میں آرٹسٹ از فری ٹو اسپیک وٹ ایور ہی وانٹس, ٹھیک ہے. بٹ سوشل میڈیا پہ جب وہ چیز چلی تو ہمارے یہاں بزرگوں نے, پیرنٹس نے جب اسکرال کرنا شروع کیا تو ان کو وہ چیز مناسب نہیں لگی. اب وہ چیز بزرگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. انڈرسٹینڈ دیٹ. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ یہ, اور پھر ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر ایک موب کریٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو کیا کچھ نہیں ہوتا. اینڈ دا سیم از ود ادر پریکٹسز ایز ویل. سو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ السلام علیکم. ہیلو,
آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں کون کون کانسرٹ میں آ رہا ہے. شور مچا کے بتائیں گے کانسرٹ میں کون کون آ رہا ہے. مچا لیا شور, اب باتیں سن لیں ہماری پلیز, ہم بات کرنے آئے ہیں ادھر. تھینک یو جہان زیب. جی آپ پلیز سوال ریپیٹ کر لیں. دیکھیے آڈینس, میں پھر آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کی کانسنٹریشن اس ڈسکشن پہ نہیں ہے تو یو آر فری ٹو ایگزٹ, لیکن اگر آپ اسے سننا چاہتے ہیں تو پلیز ڈسپلن کے ساتھ, اور یہ پینل جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی عزت کیجیے, ان کی بات کو پلیز غور سے سنیے. تھوڑی دیر اس ڈسکشن میں رہ گیا ہے, کائنڈلی خاموشی اختیار کیجیے. تھینک یو سو مچ. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم سب پہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم عوام کو ایجوکیٹ کریں, اس فرق کو سمجھائیں کہ ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے اور آفینس نہیں لینا چاہیے, اور آرٹ کی جو مختلف پریکٹسز ہیں اس کی فریڈم کے حوالے سے بھی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے بولا یہ کس کو سکھانا چاہیے. پہلے تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو نالج حاصل کرنا اس کا خود کا فرض ہے, کیونکہ آپ کی یہ ہماری پوری گفتگو سوشل میڈیا ہی کے اراؤنڈ ہے. سوشل میڈیا تو سب یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ کنزیوم کیا کر رہے ہیں؟ جی, کوئی جیسے ہم اسکرول کرتے ہیں جی, تو انسان کا دماغ اس طرح وائرڈ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیشن ایبزارب کرے کہ ایک سیکنڈ میں دیکھوں اس نے مرسیڈیز لے لی, ایک سیکنڈ میں دیکھوں اس نے فرح طالب کا جوڑا لے لیا, اس طرح میں دیکھوں کہ وائی بی کیو صاحب بہت اچھی ڈریسنگ کر رہے ہیں. تو انسان کا وائرنگ ایسی نہیں ہوئی ہوئی. جب ہم اس طرح کنزیوم کرتے ہیں تو ہماری اٹینشن سپین چھوٹی ہو جاتی ہے. اٹینشن سپین جب ہماری چھوٹی ہو جاتی ہے تو ہمیں کتابیں پڑھنے میں مشکلات آتی ہے, کیونکہ ہمارا ڈوپامین ہم جس طرح لے رہے ہیں وہ ہمیں عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے. جب ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں پورا دن, تو پھر یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نالج حاصل کرنا ہر کسی کا فرض ہے, اور جتنا آپ ڈوپامین ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کوئک ڈوپامین ہٹ کا, اتنا آپ کے لیے مشکل ہے نالج خود ہی حاصل کرنا. نالج حاصل کرنا ہمارا فرض تو ہے, لیکن ہمارا فرض بانٹنا بھی ہے. جیسے وہ ایک مشہور کہاوت ہے ایچ ون ٹیچ ون, اور ایک اور کہاوت ہے کہ ایوری ڈراپ کاؤنٹس, اٹ میکس دا اوشن. تو اگر آپ ایک انسان کو بھی کوئی نالج دے رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ وہ کل کیا بن جائے, آپ کو کیا پتہ وہ کس کو سکھائے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کا بھی یہ کام ہے بالکل کہ ہم پرانی کتابیں پھینک دیں. جیسے میرا دوست, ہم سکر کے راستے میں تھے تو میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ میرے دادا نے بھی وہی کتاب پڑھی, میرے باپ نے بھی وہی کتاب پڑھی, اور میں بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ بچے اسکول تو جا رہے ہیں, یونیورسٹی تو جا رہے ہیں, لیکن وہ یوٹیوب سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. تو یونیورسٹیز کا کیا کام ہے؟ تو میرے حساب سے یونیورسٹیز کو بھی ایک انیشیٹو لینا چاہیے کہ لیکچررز چینج کریں, اپنے کورسز پہ کام کریں. تھینک یو. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. جہان زیب کی اسی بات کو لے کر آگے چلتی ہوں اور حامد سے سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں اولڈ میتھڈس چھوڑ دینی چاہیے, ٹریڈیشنل میتھڈس کو مکمل طور پہ ڈسکریج کرنا چاہیے, اور سارے نئے میتھڈز ہمیں اڈاپٹ کر لینے چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دور میں جو سب کا فوکس ہے وہ جین زی کے اوپر ہی ہے. ایک کمپلیٹ شفٹ آ چکا ہے. سارے برانڈز جتنا بھی کنزیومرزم ہے وہ سارا کچھ شفٹ ہو کے جین زی کو فوکس کر رہا ہے کہ جین زی کیا چاہتا ہے. ایڈس تبدیل ہو گئے, انہی کے اکارڈنگلی الفاظ چینج ہو گئے, انہی کے اکارڈنگلی جین زی کہتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی بات کرو تو کلائمیٹ چینج کے اراؤنڈ ساری چیزیں آ گئیں, سسٹینیبلٹی کی بات کرو تو سسٹینیبلٹی کے اراؤنڈ بہت ساری چیزیں آ گئیں. مگر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو پرانے میتھڈس تھے, جو پرانے طور طریقے تھے, پریکٹسز تھے, انہیں ہمیں مکمل طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے؟ ہم پہلے جس طرح کام کیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے ہم آفیسز میں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, ہم وہ کارڈ بورڈ فولڈرز کے اندر, پلاسٹک فولڈرز کے اندر کلیکٹ کیا کرتے تھے. یہ اولڈ اسکول میتھڈ تھا. آج کے دور میں ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرز کے اندر ہے. آپ نے پیپر کو ختم کر دیا ہے. ہمارا نعرہ ہے گو گرین,
تو بہت ساری جو اولڈ میتھڈز ہیں, پریکٹسز ہیں, اس کو ہم کمپلیٹلی چھوڑ رہے ہیں اور نئے طریقے سے ہم شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہی ہو؟ کیا ہم پرانے ٹریڈیشنل میتھڈس کو کمبائن نہیں کر سکتے ہیں جدید طریقوں کے ساتھ, جو ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے جو چیزیں ہمیں پڑھائیں, سمجھائیں؟ کیا انہیں مکمل طور پہ ریجیکٹ کر لینا چاہیے, یا انہیں بیلنس کر کے انہیں جو ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے آگے چلنا چاہیے؟ میم جو ڈیجیٹل ایرا ہے وہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی جو ہماری آ گئی ہے یہاں پہ, تو اس کے ساتھ آئی وڈ گو ود دا ٹیکنالوجی. جو ٹریڈیشنل ہمارا ویز تھے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے مطلب پیچھے چھوڑ رہے تھے ہمیں. جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ان 2030 AI artificial is going to contribute like $15.7 trillion in the global economy. جی. So this is the figure by PwC جو بتا رہا ہے کہ $15.7 trillion artificial intelligence contribute کر رہا ہے گلوبل اکنامی میں. جو ٹریڈیشنل ویز ہیں اور جو ہمارا ڈیجیٹل ایرا ہے, ڈیجیٹل ایرا میں ٹریڈیشنل ویز کیا ہوتے تھے, جو مینیجرس ہیں, جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے, وہ ورکرس پہ لگے ہوئے ہیں, لائک جو بیس لیول پہ ہمارے کام کر رہے ہیں نا, ان کو طور طریقے سمجھانے میں, یا پھر جو انشورٹی کرتے ہیں بھائی یہ پروڈکٹ ہماری صحیح بنی ہے نہیں بنی, آپریشن صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے, اس کو چھوڑ کے اگر وہاں پہ AI لا دیں اور اپنا جو مائنڈ ہے یا اپنا جو ٹائم ہے وہ اسٹریٹجک موو پہ چلے جائیں, تو ان کو بینیفیشیل ہوگا وہاں پہ. بیکاز لائک if we are going with the AI like increased operations by 20 to 25% with the AI. Operations جو ہمارے 25% انکریز ہو سکتے ہیں. تو اس کو چھوڑ کے ہم جو مینیجرس ہیں, جو لیڈرس ہیں بیسیکلی, وہ ڈیجیٹل ایرا کے ساتھ like they should be knowing like what the blockchain is, like what the cloud computing is, and what the cyber security is. Like they should be knowing I mean the technology they are having in the world. Like if you can see the like other countries, the developing countries, there is another statement in 2015 India launched a program named Digital India Program. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹریڈیشنل وے کو چھوڑ کر لائک ڈیجیٹل ایرا کے ساتھ لائیں اور آن لائن چیزیں اسٹارٹ کریں نا. تو جب ہمارے یہاں پینڈیمک تو پوری دنیا میں آیا, لیکن پاکستان پریشان رہ گیا تھا وہاں پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ ٹیکنالوجی تھی, ٹیکنالوجی تھی بھی تو ان کا یوزیج پتہ نہیں تھا. لائک ان کو تو ایک آدھا مہینہ لگ گیا کہ وہ کوئی بورڈس لے کے آئے جہاں پہ ہمیں ٹیچرس اور لیکچرر ہمیں پڑھائیں. ان کو کوئی ٹریننگس نہیں تھی, دے ور ناٹ ریڈی ایٹ آل. بٹ if we talk about India, like which is developing country, not developed country, having a lot of population than Pakistan, but still they have launched this program in 2015, back in 2015. It means they were ready. Right. If we see like the CEOs of the big companies, of the IT companies, وہ سارے انڈیا سے ہیں. They are actually working on the IT. They are growing in technology, definitely. یہ بات they are actually working on IT. But where's the Pakistan? If we talk about Sindh, then if I'm not wrong, the fact is 36 million people of the population are like lacking with the internet access. ہمارے یہاں ابھی تک انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں مل رہی, اور آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سی رفتار پکڑنی پڑے گی. جی, بٹ ہاں میں ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم AI یوز کر رہے ہیں, ہر کوئی چیٹ GPT یوز کر رہا ہے. چیٹ GPT جن کے پاس اس کی رسائی نہیں تھی, چائنا نے اس کا ایک آلٹرنیٹیو نکالا ڈیپ سیک کے نام سے, مگر کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ بند ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ لیک ہونا شروع ہو گئی تھی. تو AI پہ جو لوگ بے تحاشا اپنی چاہے میڈیکل رپورٹس ڈال رہے ہیں یا اپنی پرسنل انفارمیشن ڈال رہے ہیں, AI وہ سارا ڈیٹا رکھتا ہے اپنے پاس, اور بہت چانسز ہیں کہ وہ ڈیٹا لیک ہو جائے یا ان موسٹ کیسز آپ کے خلاف استعمال بھی ہو جائے. تو اس چیز کو کیا اقدام لیا جائے, کیونکہ ایک اچھا لیڈر جو بھی پروڈکٹ کریٹ کرے گا فیوچر میں, جو بھی بزنس کریٹ کرے گا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لوگوں کا ڈیٹا پریزرو ہو. ٹھیک ہے,
تو اس کے لیے کیا اقدام لیا جائے؟ Ma'am, of course, there are flaws in everything. I mean, nothing is perfect. As Gulrukh mentioned earlier کہ سائبر سیکورٹی ہمارے یہاں پہ ہے, وہ انشور چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹا لیک نہ ہو. I mean, if we are using things rightly, if we are going through the right ways, we can save our data. We can save our profiles. Like ہم ان کی ایکسس پہ چلے جاتے ہیں, ان ڈیپ یوز کرتے ہیں, بجائے کہ ان کا جو ریئل مقصد ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم ان کی ایکسس پہ جائیں گے تو دیر آر فلاز. if we are using them rightly, on the right track, on the right way, there is positivity. I mean, if we look at the how we can control them through the cyber security, we can control them. فیس بک کے میں مسئلے آئے ہوئے تھے, پروفائل ہیکس ہو رہی ہیں, جو بھی چیزیں like I have seen so many peoples on Facebook, they are posting that my profile has been fake hacked. Profiles, yes. But till now Yes. I haven't seen my profile has been hacked. I received the calls, but did not apply the options they given me. So this is how you can save yourself. You should be ready for everything. Digital world gives access to everybody. Yes. Everyone can stalk you. I mean, there are multiple profiles on social media. I mean, people sitting around here can see me here, but will be going searching there. They can have my profile there. So this is what the digital era is. This is how we can save us. I think Gulrukh will also want to answer this question. Yeah, I want to add up something. ہم نے پرابلم کی تو بات کر لی, اب سولوشن کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ اچھا, ڈیٹا بریچز جو ہوتے ہیں, یہ ڈیجیٹل ڈیٹا بریچز, آپ نے بات کی اے آئی کی, کہ ہم اپنی ساری انفارمیشن تو انٹرنیٹ پہ دے رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ڈیٹا کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اینڈ آئی گارنٹی یو ہیئر بیٹھ کے کہ ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے. لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ ڈیجیٹل سیفٹی از دا سولوشن. نوئنگ کہ آپ اپنی ڈیجیٹل سیفٹی, اپنی پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہو سوشل میڈیا پہ, بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ براؤزرز ہیں. آپ سیف براؤزرز یوز کریں. آپ اگر آپ کو اپنا ڈیٹا سیو کرنا ہے تو آپ کلاؤڈز یوز کریں, پرسنل کلاؤڈنگ. آپ کے پاس گوگل کلاؤڈز آ گئے, ڈفرینٹ آ گئے. آپ کیوں اپنا ڈیٹا آن لائن اتنا ایزیلی ایکسیسیبل بناتے ہیں لوگوں کو؟ اگر آج میں ایک سوشل انفلوئنسر ہوں تو میں اپنا سارا ڈیٹا تو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتی نا, ہر جگہ نہیں ڈالتی نا. اپنی لوکیشن کو آف رکھیں. آپ دیکھیں آپ ٹریک نہیں ہو رہے, کیونکہ ایوری سیکنڈ یور ڈیٹا از بینگ ٹریکڈ. اینڈ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کمپنیز کے لیے, آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کا ڈیٹا برانڈس کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو میک شیور ڈیجیٹل سیفٹی کے بارے میں پڑھیں. ڈیجیٹل سیفٹی کے بارے میں یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ملیں گے آپ کو. اٹ ول ہیلپ یو سیو یور ڈیٹا اینڈ سیو یور سیلف فرام دا اسپائز. انٹرنیٹ پہ بہت سے اسپائز ہیں, انٹرنیٹ پہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو بیچ رہی ہیں. تو ڈیجیٹل سیفٹی کے بارے میں آپ کو ادھر پورا ایک سیشن نہیں دے سکتی, بٹ آئی ول جسٹ سے کہ جا کے سرچ ضرور کیجیے گا. جانزب, would you like to answer? سوری, کویشچن کیا تھا؟ ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے. ڈیجیٹل سیفٹی میرے حساب سے جب ہم اپنی پبلک پروفائلز بناتے ہیں نا, تو ہم تیار ہیں, ہم گالیوں کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم دیکھیں صرف اس کا نیگیٹو نہیں ہے, لوگ پیار بھی بہت دیتے ہیں. پچھلے سال میں نے سکر میں پرفارم کیا تھا, کیا پیار ملا مجھے یہاں کے لوگوں سے, میسیجز آئے, اسٹوریز وغیرہ. تو صرف اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. میں دوسرے کانٹیننٹ میں بیٹھا آدمی میرے گانے کی تعریف کر رہا ہے, تو اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ میرا آرٹ دیکھ رہا ہے. ہاں ضرور اس کا میں, لیکن جس طرح اس چیز کو دیکھتا ہوں نا, کہ اگر آپ پبلک پروفائل اپنی بنا رہے ہیں تو آپ کی تھک اسکن ہونی چاہیے, آپ ریڈی ہونے چاہیے, ابیوز بھی ہوگا, تعریف بھی ہوگی. آپ اپنی نوٹیفیکیشن آف کر لو, آپ دیکھو ہی نہیں. تو اور تالیوں سے زیادہ مطلب گالیوں سے زیادہ تالیاں ملتی ہیں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بالکل ایسا گالی اور تالی کا گلدستہ. تالی بجا دو اس بات پہ. یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ کی بھی پبلک پروفائل ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اپنے ساتھ ایک پروز اینڈ کونس کے ساتھ آتی ہے, اور پبلک فگر کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پبلک کے اندر خود کو سونپ دیا ہے پبلک کو. اب وہ آپ کے ساتھ جیسے بھی ٹریٹ کرے, لیکن جب آپ اٹس اے گیو اینڈ ٹیک رول, جتنا
اچھا آپ جتنی اچھی آپ کی پروفائل ہوگی, جتنی گریسفل, جتنی ڈیسنٹ, جتنا بہتر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں گے, اتنا ہی اچھا فیڈ بیک آپ کو ملے گا. آج کے اس پینل کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. بس آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آلدو ہم ڈیجیٹل ایرا میں جا چکے ہیں اور اس کا واپسی کا سفر نہیں ہے, یہ آگے ہی جائے گا. لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں, ہم انٹرنیٹ کو رو رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو بہت طریقے سے ایتھیکلی اچھے طریقے سے استعمال کریں, اس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, نقصان نہ پہنچائیں. اینڈ آن دیٹ نوٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ دس پینل. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ